Assalamu alaikum, grade 9, and welcome back to the session which we always take on the videos. So last جو ہے ہم لوگوں نے اپنا چیپٹر جو ہے ہم پڑھ رہے تھے on سر علامہ اقبال، اور اس کی میں نے آئی گیس آلریڈی 2 ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور آپ کو آلریڈی اس کے بارے میں کافی بتا دیا ہے. فرسٹ پیج ہم نے ریڈ کیا تھا وچ واز پیج نمبر 37. وی ہیڈ آلریڈی ریڈ پیج نمبر 38، اور آج جو ہے ہم پیج نمبر 39 کمپلیٹ کر کے اس چیپٹر کو ختم کریں گے. Right, and after that I will be giving you all some activities جو کہ اس چیپٹر کے سے related ہیں, question answers, words meaning and every other thing which is obviously possible and done while we have completed the chapter. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تک ہم نے یہ پڑھا کہ سر علامہ اقبال جو تھے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر پاکستان کی کیا کردار ادا کیا, کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ قائد اعظم سے کوریلیٹ کیا, ان سے بات کری, ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا, اور جو ہے پاکستان بنانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک پورا ایک مشن کہہ سکتے ہیں یا ایک میپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈیزائن کیا, بنایا. ٹھیک ہے, لیٹس ریڈ کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر انڈیا کے جو ہے یہ جذبہ جنون انہوں نے پیدا کیا اس بات کا کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پہ ہم اپنا مذہب, ہم اپنی چیزوں کو اب بہت آرام سے اور پیسفلی پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. اوکے, so here we are. The Muslims awoke from their sleep as a result of اقبال's effort. So یہ یہاں بول رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جاگے. ٹھیک ہے, جاگے مطلب ان پہ جو ظلم ہو رہا تھا, جو ستم ہو رہا تھا, جو پریشانیاں ان کو فیس کرنی پڑی تھی انڈیا میں, وہ چپ چاپ اس چیز کو فیس کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکیں. جب تک کہ علامہ اقبال اور ان جیسے کافی ایسے لوگ جنہوں نے جو ہے جدوجہد کری پاکستان کے بننے کے اندر, انہوں نے ان مسلمانوں کے اندر وہ موٹیویشن اور وہ جذبہ پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا, تو اس کے بعد وہ جاگے. They turned over a new leaf. اب یہاں پہ یہ ایک محاورتاً ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ایک نیا پتا جو ہے وہ کھیلا گیا, یا ایک نیا پتا جو ہے اور جو ہے وہ پلٹا گیا. ٹھیک ہے, Now they all wanted a separate Muslim state. اب یہاں پہ مسلمانوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے, ہمیں ایک الگ ملک چاہیے اپنے لیے. The Muslim League representing the whole of Muslim India. تو مسلم لیگ جو تھی وہ پارٹی تھی جو کہ تمام مسلمانوں کو جو ہے ریپرزینٹ کری تھی انڈیا کے اندر, met in Lahore and passed a resolution on 23rd of March 1947. یہ ہے پاکستان ڈے جو ہم مناتے ہیں, جہاں پہ اس کے اندر بیسکلی لاہور کے اندر جو ہے وہ پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی تھی جو کہ 23 مارچ کو ہوئی تھی 1940 کے اندر. ایگزیکٹلی 7 سال کے بعد ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا تھا, ہمیں آزادی ملی تھی. صحیح ہے, سن 1947 میں پاکستان ریزولوشن کے اندر میٹنگ ہوئی تھی. مسلمز جو ہے وہ مسلمز انڈیا کے جو ہے وہ ریپرزینٹ جو ہے ہوتے تھے, مسلم لیگ جو ہے وہ پارٹی تھی ہماری. ٹھیک ہے, Okay, so this resolution is now known as the Pakistan resolution, جو کہ ہم نے سب نے پڑھا ہوگا. I'm sure history میں, پاکستان studies میں آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا پاکستان resolution کیا تھی. ٹھیک ہے, from this time onwards the Muslim never looked back. They put their hearts and soul into the struggle for Pakistan. They succeeded in the struggle on 14th August 1947. Pakistan appeared on the map of the world. Iqbal died in 1938. اب ہوا یہ کہ بھائی پاکستان ریزولوشن کے ہونے سے پہلے ہی علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تھا, وہ پاکستان بنتے ہوئے دیکھ نہیں پائے, لیکن ہاں انہوں نے پاکستان کے بننے میں اتنا اسٹرانگ کردار ادا کیا اور اتنی اسٹرگل ہے ان کی, اور ایک طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ خواب ہی پاکستان جو تھا وہ علامہ اقبال کا تھا, اور جس کو بنایا قائد اعظم نے ہے. صحیح ہے, اور اس کے بعد مسلمانوں نے پاکستان ریزولوشن کے بعد مسلمانوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور انہوں نے بس اپنی پوری جان لگا دی اس بات کے لیے کہ اب ہمیں ہمارا ملک چاہیے ہی چاہیے, اور یہ آزادی ہمیں 14 اگست 1947 کو ملی, اور ہم لوگ جو ہے پاکستان ایک پورا دنیا کے میپ پہ ایک ملک تسلیم کیا گیا اور بتایا گیا. And could not see the actual creation of Pakistan, but he had played a major part in its creation. The Quaid-e-Azam praised Iqbal's role in a message on his death. To me, he was a friend, guide, and philosopher. And during the darkest moments through which the Muslim League had to go,
he stood like a rock. یہ قائد اعظم نے جو ہے اپنا لاسٹ میسج جو ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے دیا تھا، انہوں نے علامہ اقبال کے لیے یہ بات بولی کہ وہ میرے دوست تھے، میرے گائیڈ تھے، وہ ایک فلاسفر تھے، اور سب سے زیادہ میرے اندھیرے وقت کے اندر انہوں نے میرا ساتھ دیا. مسلم لیگ کے لیے وہ ایسے کھڑے رہے جیسے کہ ایک پتھر کسی چیز کے لیے کھڑا رہتا ہے اور اس کے راستہ بنائے رکھتا ہے. He believed that faith in Islam made the Indian Muslims one nation, separate and apart from the Hindus. ان کو یہ لگا، علامہ اقبال کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ فیتھ مطلب کہ یقین، انسان کا یقین جو ہوتا ہے وہ اس کو ہر چیز تک پہنچا سکتا ہے، اور وہی یقین جب انسان میں ٹوٹتا ہے تو وہ اس کو گرا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا کامیاب کیوں نہ ہو. تو یقین اتنا اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، اور یہی وجہ تھی، یہی یقین تھا جو کہ مسلمانوں کا تھا اسلام کے اوپر، اللہ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک الگ نیشن اور جو ہے بنانے کے لیے اتنی جد و جہد کری، اور انہیں بس سوچ لیا کہ ہمیں ہندوؤں سے اپنے لیے ایک الگ ملک چاہیے ہی چاہیے. He strongly believed that in a united India where the Hindus majority would rule the country, the Muslims could not develop freely. He had a great love for Islam. انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو ایسی کنٹری جہاں پہ ہندوز کی میجورٹی ہے، جہاں پہ ہندوز جو ہے وہ ڈومینیٹنگ ہے، اور وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنا ریلیجن اچھی طریقے سے فالو نہیں کر سکتے. ان کے اندر بہت بے تحاشا پیار تھا، بہت محبت تھی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. اینڈ واز کمپلیٹ ڈیووٹڈ ٹو اٹ. بوتھ ہز پروز اینڈ پوئٹریز ریفلیکٹ ان ڈیووشن. دونوں ان کا لکھنا، مطلب کہ ان کی کوئی کہانیاں یا ان کی پوئٹری، دونوں یہ شو کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے اس ڈیووشن کے اوپر، ان کی اس جد و جہد پہ، ان کا اس لگاؤ کے اوپر جو کہ ان کا تھا اسلام کے ساتھ. He always advised Muslims to remain true to their faith. In his Allahabad address, he said, "I have learned one lesson from the history of Muslims. At difficult moment in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam." انہوں نے یہ کہا اپنے ایک ایڈریس میں جو انہوں نے الہ آباد کے اندر دیا تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک ہسٹری سے، اسلامک ہسٹری سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے، اور یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمیشہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا، نہ کہ مسلمان جس نے اسلام کو بچایا. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک مذہب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دیا گیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب یہ بات سوچ کے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر اس چیز کا ایمان ہے اور یقین ہے. اور یہی بات علامہ اقبال بھی یہیں پر بتا رہے ہیں کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے یقین آپ کا، آپ کے مذہب کے اوپر، آپ کے اللہ کے اوپر، تاکہ آپ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. اور آج اگر تم لوگ اپنا یقین اسلام کے اندر ڈالتے ہو تو تم لوگ اور زیادہ مضبوط ہو، اور زیادہ جو ہے وہ تم لوگ یونائٹڈ ہو، اور اسی طریقے سے تم لوگ اپنے آپ کو ایک الگ کنٹری کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہو اور بتا سکتے ہو. رائٹ، سو دس از اٹ. یہ ہمارا چیپٹر تھا سر علامہ اقبال کے اوپر، کیا ان کی جد و جہد تھی، کیا انہوں نے ہمارے لیے کیا، کتنا اہمیت ان کے لیے اسلام رکھتا تھا، اور کتنا اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ان کے لیے اہمیت تھی یقین کی جو کہ اسلام میں انہوں نے اپنے لیے پائے. ٹھیک ہے، سو دیٹس اباؤٹ اٹ. Our chapter is completed, students, inshallah ta'ala. Now you all can see this. Please turn to page number 40 of your books and see کہ آپ لوگ کی ایکسرسائز سب سے اوپر ہے ٹیکسچوئل اسٹڈی، جس کا نام ہے 1 and 2 کے نام سے ہے. آئی وانٹ کہ آپ لوگ پلیز آج کی ڈیٹ ڈالیں. آئی ایم شیور یو آل آر گرون اپس. ماشاء اللہ سے آپ لوگ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اس چیپٹر کو اپنے اون ورڈز میں پڑھیں، سمجھیں واپس سے، اور میری ویڈیوز کو بار بار دیکھتے رہیں اگر ان کیس آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو. ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایم شیور میں نے آپ کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھایا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد اپنا کمپریہنشن کمپلیٹ کریں، یا آپ سارا پلیز دیکھ لیجئے. میں آپ لوگ کو ایک دفعہ پورا یہاں پہ دکھا رہی ہوں ویڈیو کے اندر. ویسے تو آئی ایم شیور آپ سب لوگ کے پاس بکس ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ اس کو پورا کمپلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے،
اپنی کاپیز میں یہ سارا کام کمپلیٹ کریں، پیج نمبر 40 کا، پیج نمبر 41 کا، اور پلیز پلیز مجھے کاپیز اپنی سبمٹ کروائیں چیکنگ کے لیے. 15 سپٹمبر سے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اسکولس کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی پریویس کام چیک نہیں کیا جائے گا. سو میک شیور دیٹ 13 سپٹمبر تک ساری کاپیز سبمٹڈ ہوں میرے پاس. آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ اگین فار لسننگ اسٹوڈنٹس. ان شاء اللہ I'll see you all in the next video in a new chapter. Till there, take care of yourself. اللہ حافظ.